آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، صرف ایک عنوان: لوک کہانی ماں کی نصیحت۔ جی بس یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن ان میں صدیوں کی حکمت، ثقافت اور انسانی تجربے کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے، یہ ایک مکمل فارمولا ہے، ایک ایسا آزمودہ نسخہ جس کے ذریعے معاشرے اپنی سب سے قیمتی باتیں، اپنے سب سے گہرے سبق ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچاتے آئے ہیں۔ بقا کی حکمت عملی ہوا۔ جی، یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ بقا کی حکمت عملی ہیں۔ تو آج ہم اسی فارمولے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر لوک کہانی، ماں اور نصیحت کا یہ امتزاج اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اور اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک جانی پہچانی کہانی کا سہارا لیتے ہیں جو ہم سب نے بچپن میں سنی ہوگی۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک لمبے سفر پر نکل رہا ہے اور چلنے سے پہلے اس کی ماں اسے صرف ایک نصیحت کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے، بیٹا، راستے میں جو بھی ملے اس کی بھلائی کو اپنی بھلائی پر ترجیح دینا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ اس ایک نصیحت میں کہانی کا پورا بیج چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فارمولے کا پہلا حصہ ہے لوک کہانی۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں گاؤں کی چوپال یا دادی اماں کے قصے آتے ہیں، لیکن ایک عام کہانی اور ایک لوک کہانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا فرق ملکیت کا ہے۔ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ ہے تو وہ شیکسپیئر کا ہے، صحیح۔ لیکن ایک لوک کہانی کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی، وہ پورے معاشرے کی ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، یہ سنائی جاتی ہیں۔ اچھا۔ اور ہر بار جب کوئی انہیں سناتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا اپنا رنگ، اپنا تجربہ شامل کر دیتا ہے۔ یہ ایک دریا کی طرح ہے جو صدیوں سے بہہ رہا ہے اور ہر دور کے پتھروں سے ٹکرا کر اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا پانی وہی رہتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہانیاں اتنی جاندار محسوس ہوتی ہیں۔ وہ کسی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ روایت ہے۔ ہاں، ایک زندہ روایت۔ لیکن ایک اور بات، پنجاب کی کوئی لوک کہانی ہو یا افریقہ کے کسی قبیلے کی، ان میں کچھ باتیں مشترک کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے ایک بہادر ہیرو، ایک چالاک ولن، ایک دانشمند بزرگ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک ماہر نفسیات تھے، کارل یونگ۔ انہوں نے انہیں آرکیٹائپس کا نام دیا تھا۔ آرکیٹائپس؟ جی، اسے آپ یوں سمجھیں کہ انسانی ذہن کے اندر کرداروں کے کچھ بنیادی خاکے یا سانچے پہلے سے موجود ہیں۔ یہ یونیورسل کردار ہیں جنہیں ہمارا دماغ فوراً پہچان لیتا ہے، چاہے ہم کسی بھی ثقافت سے ہوں۔ اچھا۔ ہیرو کا سفر، سچائی کی تلاش، محبت کی آزمائش، یہ وہ بنیادی انسانی تجربات ہیں جو ان کرداروں کے ذریعے بیان ہوتے ہیں۔ تو لوک کہانیاں انہی سانچوں کو استعمال کر کے ایسی کہانیاں بناتی ہیں جو فوری طور پر ہمارے دل و دماغ سے جڑ جاتی ہیں۔ تو لوک کہانی ایک ایسا طاقتور ذریعہ ہے جو ان عالمگیر سچائیوں کو ایک دلچسپ پیکج میں ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو ہوا فارمولے کا پہلا ستون۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو شاید سب سے اہم ہے: ماں۔ ہماری مثال والی کہانی میں بھی نصیحت کرنے والی ماں ہے۔ باپ، استاد یا بادشاہ کیوں نہیں؟ ماں ہی کیوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھروسے، محبت اور تحفظ کا جو پہلا اور سب سے بنیادی رشتہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ ہماری پہلی دنیا ہوتی ہے۔ اس لیے جب ایک لوک کہانی میں ماں کچھ کہتی ہے تو اس کے الفاظ میں صرف مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بنیادی بھروسے اور محبت کی پوری طاقت شامل ہوتی ہے۔ اس آواز میں ایک موروثی اختیار ہوتا ہے جسے ہم لاشعوری طور پر قبول کرتے ہیں۔ گویا ماں کی نصیحت ہیرو کے لیے صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک اخلاقی قطب نما، ایک مورل کمپس ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا۔ ایک ایسی چیز جو اسے سفر کے آغاز میں دی جاتی ہے تاکہ جب وہ جنگل میں بھٹک جائے، کسی دوراہے پر کھڑا ہو یا اسے کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے تو وہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ یہ ایک طرح کی حفاظتی ڈھال بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ نصیحت ہی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ صرف ایک اچھا مشورہ نہیں ہے جو شروع میں دے دیا گیا، بلکہ یہ کہانی کا مرکزی امتحان بن جاتی ہے، سینٹرل ٹیسٹ۔ اچھا۔
اب کہانی کا پورا پلاٹ اسی ایک نصیحت کے گرد گھومے گا۔ ہیرو کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اسی بات پر ہوگا کہ وہ اس نصیحت کو یاد رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا اسے بھول جاتا ہے۔ چلیں اپنی کہانی پر واپس چلتے ہیں۔ لڑکا سفر پر نکلتا ہے اور اس کی ماں نے کہا تھا دوسروں کی بھلائی کو اپنی بھلائی پر ترجیح دینا۔ اب یقیناً اس کے راستے میں ایسے لوگ آئیں گے جہاں اس نصیحت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، اور یہیں سے فارمولے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، نصیحت۔ ان کہانیوں میں نصیحتیں ہمیشہ بہت سادہ ہوتی ہیں، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایماندار رہو، لالچ سے بچو، کبھی ہمت نہ ہارنا، ان کی خوبصورتی ان کی سادگی میں ہے۔ لیکن یہ سادہ باتیں اتنی مؤثر کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب ایک لمبا چوڑا لیکچر بھی تو دیا جا سکتا تھا نا؟ کیونکہ کہانی اسے ایک خشک اصول سے نکال کر ایک زندہ تجربہ بنا دیتی ہے۔ جب ماں کہتی ہے کہ لالچ نہ کرنا تو یہ ایک عام بات ہے، جی، لیکن جب کہانی میں ہیرو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو لالچ میں آ کر ذبح کر دیتا ہے اور پچھتاتا ہے تو یہ سبق سیدھا دل میں اترتا ہے۔ نصیحت کو ایک دلچسپ بیانیے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے ساتھ ساتھ جذبات پر بھی اثر کرتی ہے اور ایسی باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ تو ہماری کہانی کا ہیرو آگے بڑھتا ہے، اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے جو پیاسا ہے۔ لڑکے کے پاس صرف ایک مشکیزہ پانی ہے اور آگے لمبا صحرا ہے۔ یہاں اس کی ماں کی نصیحت کا پہلا امتحان ہے، دوسروں کی بھلائی کو اپنی بھلائی پر ترجیح دینا۔ یہ اب ایک آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اور یہی کہانی کا جادو ہے، یہ سننے والے کو بھی اسی کشمکش میں ڈال دیتی ہے۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی۔ بالکل۔ فرض کریں لڑکا اپنی پیاس پر قابو پا کر سارا پانی اس بوڑھے کو پلا دیتا ہے۔ آگے چل کر اسے ایک زخمی ہرن ملتا ہے، وہ اپنی پگڑی پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ ہر قدم پر وہ اپنی ضرورت کو پیچھے اور دوسروں کی مدد کو آگے رکھتا ہے۔ اور کہانی کا تناؤ اسی کشمکش سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بے وقوفی کر رہا ہے، وہ خود مصیبت میں پڑ جائے گا، لیکن لوک کہانی کا اختتام ہمیشہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ماں کی بات ہی درست تھی۔ بالکل، نصیحت اکثر ایک پیشین گوئی کی طرح بھی کام کرتی ہے۔ جب ماں کہتی ہے اس جنگل میں جانا لیکن سرخ پھول کو کبھی مت توڑنا، تو یہ سننے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہیرو کا سامنا اس سرخ پھول سے ضرور ہوگا اور وہی اس کا اصل امتحان ہوگا۔ یہ کہانی میں سسپینس بھی پیدا کرتا ہے اور اخلاقی سبق کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو اب ہم نے تینوں عناصر کو الگ الگ دیکھ لیا ہے۔ لوک کہانی جو حکمت کو پہنچانے کا دلچسپ ذریعہ ہے، ماں جو حکمت کا معتبر اور جذباتی سرچشمہ ہے، اور نصیحت جو وہ اصل سادہ اور گہری حکمت ہے۔ جب یہ تینوں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لوک کہانی ماں کی نصیحت کو ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ثقافتی حکمت کی ترسیل کا ایک بے مثال طریقہ نظر آتا ہے۔ لوک کہانی اسے یادگار بناتی ہے، ماں کا کردار اسے جذباتی وزن اور اعتبار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس نصیحت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور سادہ نصیحت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پیغام واضح اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو، جسے ایک بچہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے۔ یعنی یہ صرف ایک کہانی سنانے کا طریقہ نہیں، بلکہ معاشرے کا اپنی اگلی نسل کو زندگی کے لیے تیار کرنے کا ایک آلہ ہے۔ بالکل، ایک ٹول کٹ ہے۔ یہ نوجوانوں کو وہ اخلاقی اوزار فراہم کرتا ہے جن کی انہیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ ہماری کہانی میں جب لڑکا اس بوڑھے آدمی کو پانی پلاتا ہے تو وہ بوڑھا دراصل اس ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جو بھیس بدل کر اپنے لوگوں کی آزمائش کر رہا تھا۔ جی، وہ اس کی نیکی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ اور وہ زخمی ہرن جس کی اس نے مدد کی تھی، وہ کوئی جادوئی مخلوق نکلتی ہے جو اسے کسی خزانے کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ کہانی کا نتیجہ ہمیشہ یہ دکھاتا ہے کہ نصیحت پر عمل کرنے کا پھل ضرور ملتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک اخلاقی سبق نہیں بلکہ ایک عملی حکمت عملی ہے کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ سننے والے کے اندر امید اور اچھائی پر یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف سے معلومات اور مشوروں کی بھرمار ہے، انٹرنیٹ، سیلف ہیلپ کتابیں، لائف کوچز، ایسی سادہ کہانیاں ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتی ہیں۔
ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ بعض سچائیاں وقت کے ساتھ نہیں بدلتیں۔ ایمانداری، ہمدردی، بہادری اور اپنے بڑوں کا احترام، بالکل۔ یہ وہ اقدار ہیں جو آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ یہ فارمولا، لوک کہانی، ماں کی نصیحت، ان لازوال سچائیوں کو محفوظ کرنے اور انہیں زندہ رکھنے کا ایک خوبصورت اور مؤثر طریقہ ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اصل رہنمائی اکثر سب سے بھروسے مند ذریعے سے، یعنی محبت کرنے والوں سے، سب سے سادہ الفاظ میں ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ پیچیدہ حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا حل ہماری ماں یا کسی بزرگ کی اس ایک سادہ سی بات میں چھپا ہوتا ہے جو انہوں نے بچپن میں ہمیں سکھائی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوک کہانی ماں کی نصیحت کا عنوان صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کے ایک عظیم اور انتہائی مؤثر نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ درست۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہانیاں صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ وہ آئینے ہیں جن میں ایک معاشرہ اپنی روح دیکھتا ہے اور اپنی اقدار کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ایک عنوان نے ہمیں تاریخ، نفسیات اور ثقافت کے ایک وسیع منظرنامے کی سیر کرا دی۔ اور یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے، کیا؟ وہ کون سی ماں کی نصیحت ہے جو کسی کو اپنی والدہ یا کسی بزرگ سے ملی ہو اور جس نے زندگی کے سفر میں ایک لوک کہانی کے سبق کی طرح رہنمائی کی ہو؟ وہ کون سا سادہ اصول ہے جسے آج بھی کسی مشکل فیصلے کے وقت ذہن میں دہرایا جاتا ہے؟